سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل ابھی بہت نیچے سے چل کے آ رہا ہوں دوستوں میں، تھکن کے مارے برا حال ہے، لیکن چڑھنا تو ہے، جانا ہی ہے۔ اب یہاں پر آئے ہیں اور غار حرا میں نہ جائیں، بھلے ہی کتنے ہی اوپر ہو لیکن جانا تو ہے، زیارت تو کرنا ہے۔ یہ موقع بار بار نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جتنا کچھ ابھی تک ہم لوگ دینیات کی کتابوں میں بچپن میں پڑھتے آئے تھے، حدیثوں میں جو سنتے آئے ہیں، آج وہ سارا منظر آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنی اونچی پہاڑ پہ جا کے سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے بیٹھتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے۔ یہاں آج کے دور میں ساری سہولت ہونے کے باوجود سب کچھ ہے، پانی ہے، کھانا ہے، ہوٹل ہے، روڈ بھی اچھا بنا دیا گیا چلنے کے لیے، تو اتنا برا حال ہو رہا ہے۔ اور اس دور میں 1400 سال پہلے جب کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، سوچیے، ہاتھ میں تھوڑا سا ستو لے کے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ پانی کا مشکیزہ رہتا تھا، اور وہ بھی کوئی بھروسہ نہیں کب تک پانی رہے۔ ہاں، تو یہ دین ایسے ہی نہیں پھیلا ساتھیوں پوری دنیا میں، قربانیاں ہیں اس کے پیچھے، قربانیاں۔ اللہ نے ایسے ہی نبی نہیں چنا آخری صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی وحی یہیں آئی تھی ساتھیوں، غار حرا۔ میں تو بول نہیں پا رہا ہوں تھکن کی وجہ سے، لیکن رکوں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا، اس لیے میں لگاتار چلتے جا رہا ہوں۔ سچ میں عورتوں کا کوئی جواب نہیں ساتھیوں۔ ابھی میرے سامنے ایک محترمہ جا رہی تھی، ان کے ساتھ جو آدمی تھے ان سے بول رہی ہیں کہ روڈ اچھا نہیں بنا ہے ادھر کا۔ مجھے ہنسی آ گئی، ان کے ساتھ بھی جو تھے وہ بھی ہنسنے لگے۔ ارے میری ماں، یہ پہاڑ ہائی وے نہیں ملے گا یہاں پہ۔ غار حرا پہ چڑھتے وقت ساتھیوں ابھی میں آدھے راستے پہنچا ہوں، اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کلاک ٹاور یہاں سے بھی دکھ رہا ہے۔ یہاں سے غار حرا میرے خیال سے لگ بھگ 8 سے 10 کلومیٹر ہوگا جہاں تک مجھے جانکاری ہے، تو بہت دور نہیں تھا۔ مکہ معظمہ سے، کعبہ شریف سے بہت دور نہیں ہے اگر 8-10 کلومیٹر کی ڈسٹینس دیکھی جائے، اور اس اعتبار سے سوچا جائے، ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے سوچا جائے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اونچائی پر آ کے بیٹھ سکتے ہیں، تنہائی میں اللہ سے عبادت کر سکتے ہیں، تو پھر 8-10 کلومیٹر کا رینج کچھ بھی نہیں رہ جاتا آپ کے لیے۔ تو دوستو، میں تو حیران ہوں، بار بار حیران والی بات تو نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کی مدد، اللہ نے دنیا ہی اس لیے بنائی کہ ہمارے آقا کو آنا تھا ساری دنیا کے لیے ہدایت بن کر۔ غیبی مدد فرمائی ان کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع چڑھتا جا رہا ہوں لیکن راستہ ختم نہیں ہو رہا ہے، چلتے ہیں۔
وہ کب سے اتنا ہی دکھ رہا ہے، چڑھتے جا رہے ہیں، وہ آگے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ چلیں اللہ کا نام لے کے، نبی کے طفیل صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ میرا ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پورا شہر دکھ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 80% راستہ کور کر چکا ہوں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے دوستوں جتنا لگتا ہے ہم کو۔ ہم نے جتنا کتابوں میں پڑھ رکھا تھا، ہماری سوچ جہاں تک جا سکتی تھی، ہم جہاں تک امیجن کر سکتے تھے، یہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ بس ایک پاکستانی بھائی سے پوچھا تو اس نے بتایا، آگے ہم ایک دم قریب، یہ جو دکھ رہا ہے سینٹر میں، بس وہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گیا۔ یہ ہے وہ مقام ساتھیوں، یہی ہے غار حرا، یہیں پر سب سے پہلی وحی اقرا حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ اللہ اکبر۔ وہ سرچشمہ نور فتح، وہ سرچشمہ نور فتح ہے، مبیں ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا، اسی کے ہیں ہم پر احسان سارے، قدم منزلیں چومتی ہیں ہمارے، اسی نے اندھیروں سے ہم کو نکالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، سہارا دیا اس کے نقش قدم نے، اسی کی توجہ اسی کے کرم نے، زمانے کے گرتے ہوئے کو سنبھالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہاں سے کلاک ٹاور بھی دکھ رہا ہے۔ کلاک ٹاور پورے مکہ میں 8، 10، 15 کلومیٹر کی رینج پہ آپ کہیں بھی چلے جاؤ، وہ اس پورے اسکوائر پہ دکھتا رہتا ہے۔ تو یہ وہی جگہ ہے۔ مجھے آتے آتے نیچے سے اوپر تک 1 گھنٹے سے زیادہ لگ گئے ہیں، 1 گھنٹے 10 منٹ 12 منٹ لگے ہیں، جبکہ میں نے بہت زیادہ ریسٹ بھی نہیں کیا ہے، میں لگاتار چلتے ہوئے آیا ہوں۔ میری آواز سے آپ لوگ کو پتہ لگ رہا ہوگا، وہ اتنی اوپر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ایک عام انسان میں اور ایک رسول میں فرق۔ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اتنی سہولت ہونے کے باوجود بھی ہماری حالت خراب ہو گئی، اور ہمارے نبی سرور کائنات یہاں پہ آ کے عبادت کرتے تھے تنہائی میں۔ یہاں پہ وہی نازل ہوئی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بے شک اللہ ایک ہے، بے شک نبی آخری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات پہ تو پختہ یقین تھا۔ آج آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ساری چیزیں حقیقت میں بدل رہی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ اس دور میں جا کر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج ایمان اور مضبوط ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ من تو کر رہا ہے یہاں پہ ہی انسان بیٹھا رہ جائے ہی نہ کبھی۔ اللہ کا شکر ہے یہاں آنے کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ میرے والدین کو لمبی حیات عطا فرمائے، صحت و تندرستی عطا فرمائے، میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، میرے گھر والوں کو، میرے دوستوں کو، اہل و عیال کو، محلے پڑوس کے لوگوں کو، دوستوں کو، ساتھیوں کو، تمام لوگوں کو اللہ پاک سکون والی زندگی عبادت عطا فرمائے۔
غار ہرا سے نیچے جا رہا ہوں. چڑھنے میں جتنی مشکل آئی اترنے میں تو اتنا ہوتا نہیں ہے. گریویٹیشنل فورس چڑھنے میں 1 گھنٹے سے اوپر لگے، لیکن اترنے میں مجھے لگتا ہے مشکل سے 15 منٹ لگیں گے انشاءاللہ.